الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ نیک بخت بزرگوں دوستو، آج ہم حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین کے شہادت کے سر، راز اور فلسفے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے لیے میرے اور آپ کے نبی کی ذات کو چنا۔ جب تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، مکے کے کافر آپ کی تعریف کرتے تھے، آپ کو صادق بھی مانتے تھے، آپ کو امین بھی کہتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دیانت و امانت اور حسین صفات کے سب قائل تھے۔ جو ہی حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا،
اور کفار مکہ کے مذہب پہ زد پڑی. بسم اللہ شاہ جی. ان کے جو مذہبی مفادات تھے ان کے اوپر زد پڑی. وہ تو بے شمار خداؤں کے قائل تھے. حضور نے تمام جھوٹے خداؤں کو جھٹلایا اور ایک اللہ کا نعرہ لگایا. اور ظاہر ہے کہ ایک اللہ کی توحید کا نعرہ ان کے پورے مذہب کی موت تھی. اور وہ اپنے مذہب کے ساتھ اس طرح لپٹے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے کہ وہ اپنے جھوٹے خداؤں کے خلاف ایک لفظ سننے کے روادار نہیں تھے. اب جو ہی حضور نے صداقت، سچائی، وحدانیت خداوندی، توحید باری تعالی، اللہ کی یکتائی کا جھنڈا اٹھایا، یک لخت ان کے رویے بدل گئے. اپنے بیگانے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، رشتے ٹوٹ گئے. اور کل تک احترام تھا، اب کھلی توہین پہ اتر آئے، گالیاں دینے پہ اتر آئے، حضور کے نام کو بگاڑنے لگے، راستوں میں کانٹے بچھانے لگے. اور آپ حضرات یہ سب چیزیں سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تکتے سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، گالیاں دیتے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں آپ کو نماز یا قرآن پڑھتا دیکھتے تو انہوں نے آوارہ لڑکوں کی ٹیمیں بنا رکھی تھی. آوارہ لڑکوں کی، جہاں سے حضور نے گزرنا انہوں نے آوازیں کسنے، مجنون کہنا، دیوانہ کہنا، خدا معاف کرے پاگل کہنا، جادوگر کہنا. انہوں نے دنیا کا کوئی وہ جو جفا اور کفا کا سلسلہ تھا ہر حرب آزمایا. عملاً حضور اگر کہیں حرم میں سجدے میں پاتے، جو کچھ ہاتھ میں ہوتا مارتے. یہاں تک اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بقا اسلام کی بقا تھی، کیونکہ پورے کا پورا دین حضور کی ذات کے گرد تھا. اللہ نے حضور نے بولا تھا کہ اللہ ہے، حضور نے بولا یہ کعبہ ہے، حضور نے بولا میرے پاس جبریل آتے ہیں، حضور نے بولا جس خدا کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، حضور نے بولا اللہ ہے. بڑا اوکھا کام تھا. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر. اس کا مطلب ہے نبی پاک سے پہلے، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر. کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر. اور خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر. انسان کی گھٹی میں تھا، یہ اسے مانتا تھا جسے دیکھتا تھا.
انسان کی رگوں میں ریشے میں تھا، یہ اسے مانتا تھا جس کو چھو لیتا تھا، یہ اسے مانتا تھا جسے آنکھوں سے تک لیتا تھا، یہ اسے مانتا تھا جسے گھر رکھ لیتا تھا، یہ اسے مانتا تھا جو اس کو سنائی دیتا تھا۔ علامہ اقبال کیا مرد تھا، وہ کہتے ہیں مولا تو نہ سنائی دے، نہ دکھائی دے، نہ سجھائی دے، نہ تجھے گھر رکھا جائے، نہ تجھے چکھا جائے، نہ تو سمجھ میں آئے، اب تو ہی بتا تجھے منوائے تو کون منوائے۔ بہت مشکل کام، بت تو سامنے تھے، کوئی کعبے پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ سارے سورج سامنے، چاند سامنے، ستارے سامنے، درخت سامنے، جو رب ہے اس کو کسی نے تکا۔ اب یہ حضور کی ذات پہ ہے کہ آپ نے بولا اللہ ہے اور کلا ہے، ایک ہے، یکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں، اور ہے۔ اب انہوں نے کہا تو نے ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے، تو نے ہمیں سمجھا کیا ہے، وہ دکھا کہاں ہے، کیسا ہے۔ یہ اب حضور کی ذات اگر مان لی گئی، خدا بھی مانا گیا، اگر حضور کو مان لیا گیا تو کعبہ بھی، قرآن بھی، اسلام بھی، سارے مانے جائیں گے ایک حضور کے منوانے سے۔ اگر حضور معاذ اللہ جھوٹے ہو گئے، نہ قرآن بچا، نہ اسلام بچا، نہ توحید بچی، نہ رسالت بچی۔ اب یہ ہے گویا رب کا بھی زور ہے کہ محبوب کو منوانا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب حضور مانے گئے، سب کچھ مانا گیا، لیکن انہوں نے کہا ماننا تو کجا، ہم انہیں زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ ماننا نہ ماننا تو بعد کا مرحلہ ہے۔ مکے کے کافر اتنے ہٹ دھرم، اپنے دھرم کے اتنا پکے، انہوں نے کہا مذہب تو بعد کی بات، ہم ان کو زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ سارے قبیلے متحد ایک ہو گئے۔ اب حضور کی دین تو اگلا سٹیپ ہے، حضور کی جان کو بچانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کی جان کی راکھی کرنے کے لیے کون کون آئے گا۔ ایک شعر ہے کہ میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے نا چوک میں، بندہ پڑا ہوتا ہے، جانے والے رکتے ہیں، بھئی کسی دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بندہ زخمی ہو گیا، کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، اور کچھ تو ماشاءاللہ وہ اس کی موبائل سے ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں۔ اب کچھ کھڑے ہوئے، چل دیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بڑھ کے اس کے بازو تھام کے اٹھاتا بھی ہے کہ نہیں۔ حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ، بات تو مجاز کی تھی لیکن سمجھنے کے لیے بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک جٹ دے کھیت نو اگ لگی، ایک
जट दे खेत नू अग लगी वेखां कदों आन के बुझावदाई। आग लगी किसी के खेत को, कितने लोग गुजरे, सिर्फ कह गए आग लगी हुई है, बुझाने के लिए कोई नहीं आया। अगर कोई बड़ा ही मेहरबान था वो रुका और रोक के का खेत के दे। उन्हें आख्या जी हाजी साहब दे, उन्हें आख्या वही इन्हों इतला ते करो। उन्होंने कहा हाजी साहब खेत को आग लगी, तो कहने वाले कह गए, देखने वाले देख के गुजर गए। जिनका खेत था उन्हें खबर हुई तो भाग उठे, बाल्टी उठाई, जो हाथ में आया ओए बुझाओ इसे। अब मरहला ये है कि सरकार की जान जोखिम में आ गई। अब तमाम कबाइल हुजूर को कत्ल करने के लिए जमा हो गए। अब देखना ये है कि हुजूर के गिर्द रखवाली के घेरे कौन डालता है। देखना ये है कि नबुव्वत के पहरे कौन देता है। जिसका जितनी प्यार था हर किसी ने फर्ज निभाया, लेकिन जिन्हां दे खेत नू अग लगी वो भी इकट्ठे होए। उन्हें आख्या कि सारा मक्का दुश्मने जान बन गया है। अब हमें वो कहते हैं कि पाक मोहम्मद हमारे हवाले कर दो, हम खुद इसको अपने हाथों से ज़िबह करेंगे। लेकिन मौला अली के वालिद ने कहा कि जब तक जान में जान है इस भतीजे पे कुर्बान है। आप और हम नहीं समझ सकते उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या लालच दी, क्या क्या तरगीबें दी। आखिर यहां तक लोग आए, उन्होंने कहा अगर तू हमारी बात नहीं मानता, ये भतीजा हमारे हवाले नहीं करता, तो अब सुबह हो या शाम इसकी जिंदगी का इख्तिताम। हजरत मौला अली के वालिदे गिरामी ने जनाबे अबू तालिब ने अपने पूरे हाशमी कबीले को इकट्ठा किया कि खेत है साडा, रखवाली करनी है असां ते। हुण आ गई है टक्कर सारे मक्के ते अरब नाल, इन्ना खत्म करन दा प्रोग्राम बनावना है असां सोने मुहम्मद नू बचावन। अब जाहिर है खुले बंदों रहते हैं, कहीं से भी अटैक हो सकता है। दो पहाड़ों के बीच में एक इलाका था, उसको कहते हैं शेबे अबी तालिब। वहां जा बसे। अब वहां गए और हर रात क्या करना, हुजूर को चचे ने एक बिस्तर पे सुलाना, जब आधी रात गुजरनी हुजूर को उठाना, किसी दूसरे बिस्तर पे ले जाना और उस बिस्तर पे अपने किसी बेटे को सुला देना। इसका मतलब क्या था कि अगर तलवार पड़े तो मेरे बेटे पे पड़े, मरे तो मेरा बेटा मरे, लेकिन मेरा सोना तू जुग जुग जीवे, तू चिर जग तक जीवे, तेनू कुछ ना थीवे।
مکے کے کافروں کی وہ چال ناکام ہو گئی کہ اب انہوں نے تو ان کو حضور کو محفوظ کر لیا، انہوں نے کہا یوں نہیں تو پھر یوں، اگر تو ان کو ہمارے حوالے نہیں کرتا ہم تجھے بھوکا ماریں گے، پیاسا ماریں گے، جو تیرے ساتھ جائے گا رشتے ہوں گے تو توڑیں گے، نہ بولیں گے، نہ کسی کو بولنے دیں گے، نہ تجھے سودا صرف خریدنے دیں گے، نہ سودا بیچیں گے، آخرکار کب تک تم ایک جسم جان کے لیے اپنے بچے بھوکے مارو گے، اپنی عورتیں بھوکی مارو گے، تمہارے بچوں کی چیخیں کوئی نہیں سنے گا۔ اور انہوں نے اس کو کہتے سوشل بائیکاٹ، مکے والوں نے حضور کے خاندان سے رشتے ٹوٹ گئے، دکانوں کے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے، لین دین ختم ہو گیا، بول چال ختم ہو گئی، یہاں تک کہ پیاسے بچوں کی چیخیں جبل ابو قبیس تک جاتی۔ آپ اور ہم تو یہ 10 دن کے لیے آ بیٹھے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے اس دین کو بچانے کے لیے۔ میرے نبی کی اور میرے نبی کے پیاروں کی کتنی مشقت، محنت، جان، سب کچھ لگا، پھر ایک دن کے لیے ہڑتال ہوتی ہے نا جناب، 1 دن، 2 دن، 8 دن، 15 دن، 20 دن، چلو بہت ہی بڑا مسئلہ آیا تو مہینہ ہوگی، لیکن پھر دکانیں کھلیں گی، گاڑیاں چلیں گی۔ معاملہ یہاں یہ ہوا کہ 3 سال بیت گئے، اندازہ کر سکتے ہو کتنے؟ 3 سال، نہ بول نہ چال، نہ حال نہ احوال، نہ رشتے، پانی کو ترسیں۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر کیسے جیے، لیکن یہ تو سوچو کھاتے کیا تھے، پوچھو علماء سے، درختوں کے پتے، کیا کی کر کے پتے جو اونٹ کھاتے ہیں، میرے نبی کی آل کھا رہی ہے، پتے کھا کھا کے پھر وہ مرحلہ بھی آتا، پتے بھی ختم ہو گئے۔ رات کو کوئی چھپ کے ترس کھاتا، کوئی چھپ کے ترس کھاتا، کچھ دے جاتا۔ اب ظاہر ہے پورا قبیلہ، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اگر کوئی دے بھی جاتا 10 روٹیاں 20 روٹیاں، نوالا نوالا۔ اور پھر یہاں تک بھوک نے ستایا، فرماتے ہیں ایک دن بنی ہاشم کے ایک فرد کی بات، وہ کہتے ہیں کہ بھوک اتنی تھی کہ لگتا تھا ابھی موت آئی، ایسے پاؤں سے ایک چیز جو ٹکرائی اور مجھے لگی کہ یہ کوئی چیز ہے ذرا تر، میں نے دیکھی نہیں کیا ہے، اٹھا کے منہ میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ کسی طرح جان کا رشتہ روح کے ساتھ قائم رہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی انہی میں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولا علی بھی انہی میں ہے۔ غالباً انہی حالات میں حضرت عبداللہ بن عباس کی پیدائش بھی ہوئی ہے۔ یہ وہ مرحلے ہیں، 3 سال تک سسکتے رہے، بلکتے رہے، تڑپتے رہے، بچوں کی چیخیں آسمان کو چیرتی رہی، لیکن کمال یہ ہے ایک ہی شرط تھی کہ پاک محمد ہمارے حوالے کرو، لیکن بی بی خدیجۃ الکبریٰ سوکھا چمڑا، اونٹ کا سوکھا چمڑا
وہ چمڑا کٹتا ہے، لوگ پھینکتے ہیں، مٹی میں دھنسا ہوا تھا، اس سوکھے چمڑے کو لیا، اس کو آگ لگائی، اس کی راکھ بنائی، پانی کے گھونٹتے راکھ اس پانی میں ملائی، اس کو پی کے گزارا کیا، لیکن نعرہ یہ تھا پاک محمد سے پیار کریں گے۔ زندگیاں اس زندگیاں ان پہ نثار کریں گے، پاک محمد سے پیار کریں گے۔ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لے۔ ہماری بسم اللہ جی، ہماری زندگی، اگے آ جاؤ علامہ صاحب، اگے خود ہمت کیتا کرو نا، جڑے علماء دیں انہوں نے اصل میں ان کو آگے اس لیے بٹھاتا ہوں کہ یہ جب آتے ہیں تو بات کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی، یعنی مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ ہون میری گل 100% پہنچ جانی، ورنہ آپ سارے مہمان معظم ہیں ماشاءاللہ، واہ جی واہ، آ گئی جان شکنجے اندر جی میں میلنے دے وچ گنا، سجے بھی علماء تے کھگے بھی علماء، نہ آئیں تب بھی دکھ، آ جائیں تو تب بھی دکھ۔ اب سمجھیں ذرا، میں آپ کو کربلا کی طرف لانا چاہتا ہوں لیکن پس منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ 3 سال کا مقاطعہ، ٹوٹل بائیکاٹ، بچے روئیں، بچیاں روئیں، سوکھے ٹکڑے اونٹوں کے چمڑے کے۔ آپ مجھے بتائیں کیا کبھی یہ حالت آپ کی ہوئی ہے؟ بھئی مٹی میں دبا ہوا کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہو، آپ اتنے مجبور ہوئے ہوں، اس کو جلایا ہو، راکھ بنائی ہو، اور اس کو پانی میں ڈال کے آپ نے کھایا یا پیا ہو تاکہ زندہ رہ سکوں۔ میرے محمد کے گھر والوں نے یہ کیا ہے۔ اب بتائیں پھر 1 دن کا دکھ ہوتا، 2 دن کا دکھ ہوتا، 4 دن کی تکلیف ہوتی۔ وہ آتش نے کہا تھا 1 روز کا صدمہ ہو تو سہ لوں آتش، 1 روز کا صدمہ ہو تو سہ لوں آتش، مجھ کو تو ہر روز کے صدمات نے رونے نہ دیا، عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا، ورنہ کیا بات تھی کس بات نے رونے نہ دیا۔ رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لے، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا۔ رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لے، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا۔ تم سے مل کر مجھے رونا تھا، بہت رونا تھا، تم سے مل کر مجھے رونا تھا، بہت رونا تھا، لیکن تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا۔ تم سے مل کر مجھے رونا تھا، بہت رونا تھا، تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا۔ 1 روز کا صدمہ ہو تو سہ لے آتش، ہم کو تو ہر روز کے صدمات نے رونے نہ دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 3 سال، 3 سال گزر گئے، لیکن مجال ہے کہ کس بھوک پیاس موت ناچتی رہی،
موت رقص کرتی رہی بچوں بڑوں پہ، لیکن ایک بھی ماتھے پہ نہ تیوری آئی، نہ وٹ آیا، نہ آیا پسینہ۔ اس کو کہتے ہیں محمد کے پیار میں جینا۔ کیا آپ نے سمجھا؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایک وجود کی خاطر اتنے دکھ سہے اور دکھ سہ کر چپ رہے، نہ شکوہ نہ شکایت نہ حکایت، ہر ظلم پہ صدا دی، اور یہ کس کا ہے طور؟ کفر کا ہے دور۔ سن شہر لاہور، 3 سال کا اتنا سخت مقاطعہ جھیلنے والا کون سا خاندان تھا؟ بنو ہاشم۔ کون سا خاندان تھا؟ بنو ہاشم۔ ان سے بھلائی کرنے والوں نے بھی کی، لیکن بجلی جس گھر پہ گری وہ تو ظاہر ہے پنبہ رکھنے والوں کا بھی شکریہ، زخم پہ پٹی باندھنے والوں کا بھی شکریہ، لیکن دیکھنا یہ ہے خنجر پڑا کہاں ہے، اصل زخم لگا کہاں ہے؟ تو جس جگر پہ زخم لگتے رہے وہ بنو ہاشم ہے۔ اور پھر آگے جب بات بڑھی، اللہ نے دین اسلام کو طاقت دی، تو اس طاقت میں مین وجود تو حضور تھے۔ اب حضور کو ایسے بندے چاہیے جو نہ کاروبار کرے، نہ دکانداری کرے، نہ تجارت کرے، بس حضور پہ اور دین پہ مرے۔ ایسے بندے کی ضرورت جس کا فل ٹائم جاب یہ ہو کہ میں تواڈے نال سایہ بن کے رہنا ہے۔ کھاویں گا کی جو تسی کھاؤ گے، جاویں گا کتھے جتھے تسی جاؤ گے، پیویں گا کی جو تسی پلاؤ گے، کریں گا کی جو تواڈا آرڈر ہوئے گا، رویں گا کتھے تسی رہو گے جتھے۔ تو بندہ کون ہے؟ انہیں آکھیا میں حضور نے ہجرت کی رات اس بندے کو بلایا تھا، عمر ٹوٹل 18-19 سال کے پیٹے میں تھی۔ حضور نے پوچھا تھا کہ آج رات انہوں نے 100 تلوار ننگی کر کے زہر میں بجھا کے میری ذات پہ گرانی ہے، لیکن میرا پروگرام یہ ہے، مجھے آرڈر ملا ہے کہ میں مکئی چھوڑ جاؤں، لیکن بستر خالی نہ چھوڑوں۔ بستر پہ اگر تجھے کہوں تو سو جا، تسی ہوندے تے تسی آکھنا سی تسی تے اپنا کھا پی لیا ہے، میں نو مرواؤ، میری تے اجے جوانی شروع ہو رہی ہے، یہ چنگی تو نال یاری لائی ہے، میرے پیچھے ہی پہ گئے ہو۔ حضور نے پوچھا کہ کیا اگر تجھے کہوں کہ تو اس بستر پہ سو جا، سیدھی بات ہے کہ جو تلوار گرے تجھ پہ گرے، جو 100 تلوار گرے گی تو بوٹی بھی نظر نہیں آئے گی۔
آگے سے وہ بجائے سوچنے متفکر ہونے کے بولا، اس نے کہا تو ونج ڈھولا، میں آپ پہ مقامہ گا رولا۔ جو لفظ ہیں وہ بتاتا ہوں آپ کو، یہ تو خیر میں نے پیار سے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار آپ نے جو سوچا ہے وہ کرے، باقی رہی موت، تلوار، خنجر، بھالے، یہ سب کچھ میرا جسم بنا ہے تیرے جسم کے لیے، میری روح بنی ہے تیری روح کے لیے۔ ہم آئے اللہ ماشاءاللہ اللہ، اے نعرہ لگدا نا تھلے صفا آلیاں دی طرفوں خوشی سی، تے کرسی آلے پاسوں لگے تے خوشی ڈبل ہو جاندی۔ کرسیاں تو نعرے اوکھے لگتے ہیں۔ یہ نعرے والے کے لیے میرا نعرہ تو غور فرمائیں، میں نے کیا کہا؟ کہا میری روح، تیری روح کے لیے کا مطلب ہے میری روح تیری روح کی چاکر ہے، میرا جسم تیرا نوکر ہے، جس کا نام حیدر کرار ہے، یہ تیرے وجود کا چوکیدار ہے، میرا سب کچھ تجھ پہ نثار ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں اساں بھی، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا، بنے دو جہاں بدن میں ہے جان دہن میں زبان، ہم آئے یہاں فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا۔ آپ سمجھے ہیں یہ بندہ اور دوسرا بندہ، دو بندے ہیں اس منزل میں، دوسرا بندہ وہ ہے جس کی قرآن کی تصدیق ہے، پتھر پہ لیک ہے، نبی کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کیا بات؟ مگر آج بات محرم والوں کی، مطلب یہ تو میں نے صرف بتانا تھا تاکہ یہ ایک آنکھ روشن، ماشاءاللہ کیا کہنے، ریکارڈ بابیاں ٹوٹا نہیں ڈٹا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شخص، یہ فرد، یہ مرد، اب حضور نے اسے اس بستر پہ سلایا، خود یار کو ساتھ لگایا، جا سائیاں ڈیرا او پہاڑ تے لایا، اتھوں دوویں یار ٹرے تے مدینے تے او اتھے ستے ارد گرد دشمن کتے، او اتھے ستے تے او دے منکران دے سر تے جتے، او اتھے ستے۔
اب وہاں سے چلے وہاں سے آئے مدینے، سرکار نے اٹھ کے کیا استقبال، لیکن دیکھا جو اس کا حال، کپڑے پھٹے ہوئے، جو سر پہ پگڑی تھی اس کی لیریں ٹاکیاں لٹک رہی ہیں، جوتا ٹوٹ چکا ہے، چٹک چٹک کرتا ہے، اور پاؤں میں چھالے ہیں، خون پاؤں سے ریس رہا ہے، اور یہ بندہ کون؟ سرکار اٹھے، وہ بھی روئے، وہ بھی رویا، پکڑ کے سینے سے لگایا، وہیں پہ لٹایا، اور اس آنے والے کے پاؤں کو پکڑ کر حضور نے گود میں رکھ کے انگشت رسالت کو اٹھایا اور شفا خانہ نبوت میں لگایا، زلال حلاوت اٹھایا اور زلال حلاوت لعاب پاک اٹھایا، اس کے پاؤں پہ لگایا، اوپر عشق مسکرایا۔ اس نے کہا دو بندے بڑے خوش قسمت ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس کے پاؤں کی خاک کو عرش ترسے، آج اس کے پیار کے سارے بادل برسے تو کہاں برسے۔ یہ بندہ کون ہے؟ اس بندے کا کیا نام ہے؟ آئی آواز، یہ جانتی مکے مدینے کی گلی گلی ہے، یہ چمن محمد کی خاص کلی ہے، اس کا نوکر روئے زمین کا ہر ہر ولی ہے، لگتا ہے اس کا نام مولا علی ہے۔ اب مکے میں رہا تو سایہ بن کے، بلکہ مختصر لفظ جو میں نے آپ کو کہے تھے کہ یہ بندہ پیدا ہوا، یہ بندہ پیدا ہوا تو نبی نے اٹھایا، یوں کہوں یہ بندہ دنیا میں آیا تو نبی نے اٹھایا، اور جب نبی دنیا سے گئے اس بندے نے اٹھایا، بیچ میں وقفہ نہیں آیا۔ نہیں سمجھ آیا؟ کوئی کب آیا، کوئی کب آیا، آنکھوں پہ جو جب آیا، آنکھوں پہ جو جب آیا، لیکن اس سے کوئی پوچھے تو کب آیا، اس نے کہا کب شب کی بات نہیں، آنکھ کھلی تھی، مکھڑا اس کا تھا، جب وہ جا رہے تھے تو فرما رہے تھے مجھے غسل کوئی اور نہ دے، مجھے غسل علی دے۔ سرکار کیوں؟ فرمایا اگر کسی اور کی علی کی آنکھ کے علاوہ میرے بدن پہ نظر پڑ گئی اندھا ہو جائے گا، یہ تاب علی کی نظر میں ہے، کیونکہ یہ میرے گھر میں ہے، یہ طاقت حیدر کی نظر میں ہے۔ یہ بھی اسی کی قسمت ہے، سرکار کو غسل دے رہا ہے،
غسل دیتے دیتے شیخ محقق کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے اقدس پہ پانی ڈالا تو پانی سرکار کے نین کٹوروں کے ڈوروں میں قطروں کی شکل میں رک گیا. پانی نے کہا میں کدے نہیں جانا. حضور کے نین کٹوروں میں پانی رک گیا اور ناف مقدس میں بھی پانی رک گیا. طریقہ علماء کہتے ہیں روئی اٹھا لو, ستھرا کپڑا اٹھا لو, راکھ کے خشک فرما لو. علی بھی اسی شریعت کے تابعدار تھے, لیکن عشق کی کوکیں نکل گئی. اس نے کہا علی موقعی نہ روئی دا پمبا چوک تے نہ رومال چوک, تو خود جھوک. ان نینوں پہ ہونٹ رکھ, آج مزہ حوض کوثر سے اوپر کا چکھ. حوض کوثر کیا ہے, آب حیات کیا ہے, زمزم کیا ہے, یہ نین کس کے, یہ نین کس کے, ان نینوں میں پانی جمع ہے. اور علی نے منہ رکھ کے پی گیا, ناف پہ منہ رکھ کے مولا علی پی گیا. بعد میں شیخ محقق نے تبصرہ کیا, حضرت سعید بن مسیب نے کہا, کہتے ہیں 1 لاکھ اور کئی ہزار صحابہ, لاکھوں صحابہ میں سے صرف ایک بندہ تھا جو منبر پہ بیٹھتا تھا اور کہتا تھا سلونی اما شئتم قبل ان تفقدونی. جو کائنات کی بات ہے من میں پوچھ سکتے ہو. صرف ایک بندہ ہے, اس کا نام علی ہے. ان سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ بولنے والا صرف ایک ہے. اس نے کہا سلونی. اب یہ بندہ, اس بندے نے کیا کاروبار کیا؟ ہائے ہائے ہائے, کوئی دکان کھولی, کہیں نوکری کی نہیں, تو کیا کرتا رہا؟ کمزور آدمی تھا, پاؤں میں طاقت نہیں تھی, بازوں میں کس بل نہیں تھا, سب کچھ تھا, پھر اس نے کام کیوں نہ کیا؟ تو شکوہ تو بنتا ہے, اتنی بندہ طاقتور ہو کام ٹکیدہ نہ کرے. وہ بندہ تے فارغ ہوندا ہے, وہ بندہ تے فارغ ہوندا ہے. تے انہیں کی کیتا؟ انہاں آکھیا ایک ہی کاروبار کرتا ہوں, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. یہ بھی ایک اچھا تو سمجھ آ گئی ہے. علی 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 اے سنیاں دی نشانی. صدیق اکبر دا ذکر آوے تے انجیر نارا, حضرت عمر دا ذکر آوے تے اس تو وڈا نظارہ, تے عثمان دا ذکر آوے مک جاوے کھپارا, تے علی آوے پھر نعرے تے نعرہ. سانو یار دا ہر یار ہی پیارا. حضرت خواجہ غلام فرید کہتے کت ابو بکر عمر منظور ڈٹھم, عثمان علی مسرور ڈٹھم. ابو بکر عمر قبلہ فیض صاحب تے تسی بھی سمجھو گے, تے تسی تے چوکھے ہی سمجھو گے.
ابو بکر عمر منظور ڈٹھم صاحب تسی اصل جڑے تسی انج پا لئیے نا تے تواڈے اوتے مینوں شک پیندا تسی لاہوری ہو، حالانکہ انج شک ٹھیک نہیں۔ ابو بکر عمر منظور ڈٹھم، عثمان علی مسرور ڈٹھم، عثمان علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراسر نور ڈٹھم۔ ابو بکر عمر منظور ڈٹھم، عثمان علی مسرور ڈٹھم، حسنین سراسر نور ڈٹھم، وہ پاک محمد یار ڈٹھم، وہ پاک محمد یار ڈٹھم۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رسول اللہ دے یار، واہ واہ۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد پاک دے یار، واہ واہ۔ علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار، واہ۔ کتنا سونا عقیدہ ہے، اقرار ہی اقرار ہے، نس گیا انکار ہے، اس کو کہتے ہیں پیار ہے۔ اس لیے سمجھیے وہ بندہ نہ دکان بنائی، نہ کاروبار کیا، نہ ٹھیلا لگایا، نہ ریڑی لگائی، کرتے کیا رہے ہو؟ کہا ان کے گرد گھومتے رہے، جہاں دیکھی تجلی ہو گیا قربان پروانہ۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں حضور کے گرد ایسے پھرتا تھا جیسے اونٹنی کے گرد اونٹنی کا بچہ پھرتا۔ ہن تساں اٹھ چرائے کوئی نہیں، تساں تے مجھاں ہی چرائیاں، تے مجھ شودی تے ڈھلی انہوں کی پتا، تے جیڑا اٹھ دا بچہ ہوندا ہے نا، مجالے انہوں کسے جگہ تے اے بچیاں نو ویکھو، اوہی نے مجال ہے کتے جگہ تے چین آوے، انج 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 ارد گرد۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں سرکار کا سایہ بن کے رہا، نہ رات نہ دن دیکھا۔ عمر گزر گئی، عمر گزر گئی سرکار کے پاس، اور سرکار کو میرے بغیر چین نہیں، اور مجھے جب بھی کوئی اچھی چیز آتی کھانے کی، بات چل پڑتی نبی کے دیوانے کی۔ مشہور حدیث ہے، حضور کے پاس تحفہ آیا، کسی نے پرندہ بھنا ہوا بھجوایا، سرکار کے سامنے جو آیا، خوشبو نے وہ پوری گھر کے اندر دھوم مچایا، حضور کو کوئی یاد آیا، اور اب بندہ دروازے پہ کھڑا ہے دور، اب دعا کرنے لگے حضور، اللہم اعتنی، او سونا ربا بھیج، کسے؟ بِعَبِّ الْخَلْقِ، جیڑا ساری مخلوق تو تینوں چنگا لگ دے، بھیج آوے، یاکلو معی الطیر، تے اے بھنی ہوئی چیز کھاوے۔ ان دعا حضور نے فرمائی ہے، بیخ دیاں قبول ہوندی ہے کہ نہیں؟ ادھر منہ سے نکلی، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی نے ایک شعر کہا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ابرو کے اشاروں سے ہوں مقبول دعائیں، ابرو کے اشاروں سے ہوں مقبول دعائیں، کیوں تیر کماندار نبوت کا خطا ہو۔ منہ سے نکلا تیر تھا، ہدف پہ لگا، حضرت علی بیٹھے ہی بے چین ہوئے، دعا نے کرنٹ لگایا،
علی نے وہیں سر اٹھایا، دعا نے کھینچ کے یار کے دروازے پہ لا کھڑا فرمایا۔ آگے جڑے خلیفے میں صدقے جاواں، اے جڑے ہوندے نا دروازے تے بندے کھلوتے ہوئے، صرف خلیفہ نہیں باقی بھی اتھے جڑے ویلے حضرت علی پہنچے تے انہاں حضرت علی نو تے اتھے پئی، انہاں نو تے اتھے پئی، انہاں دے اوتے کنیکشن دل والے تے پئی تے ٹر پئے۔ اے تے سن رہے سن کہ حضور فرما عرض کر رہے سن، سونا ربا انہوں بھیج جڑا ساری مخلوق تو تینوں پیارا، دوسری روایت میں ہے جڑا مینوں بھی پیارا، او بھیج۔ حضرت انس کھڑے تھے دروازے پہ، انہاں اتھے ہی دعا منگنی شروع کر دی، ربا میرے قبیلے دے جڑے باب نس حضرت سعد انہاں نو بھیج۔ وہ اپنی دعا منگی جاندے نے، اپنی منگی جاندے۔ حضرت عائشہ بھی گھر میں سن رہی تھی، انہوں نے وہاں ہاتھ اٹھا لیے، مولا کرم فرما میرے ابے نو بھیجوا۔ امام ابن عساکر نے لکھا کہ بی بی حفصہ بھی سن رہی تھی، انہوں نے کہا خدا او سونا خدا میرے ابے عمر نو بھیجوا، پر آنا ان نہیں ہے جنہوں سوچ کے بیٹھے نہیں مصطفیٰ۔ ایتھے آ اللہ، میرے نبی کی باتیں ہیں، یہ سوغاتیں ہیں، یہ نصیب والی راتیں ہیں، اے راتاں پلٹ کے نہیں آنیاں، تے تسی بھی نہیں آنا تے میں بھی اگلے سال آوانگے، وعدہ کر لو جیوندے رہو گے۔ ظاہر ہے میں آنا تے تسی آنا ہے، تسی میں کی تسی چھولے کھان آنا ہے۔ آہا عجب رہا تو حضرت علی تھک دروازے پہ، آگے حضرت انس، اے حضور دے پرسنل اسسٹنٹ تے بڑی نکڑے جے سن تے آئے سن، اے تے ہون بن گئے نا آستین دے اے وال، اتنے نیڑے حضور دے ہو گئے تو انہاں آکھیا ہون میں دعا منگی کھنا حضرت سعد واسطے، حضرت علی آگئے نے، اے ٹور گئے تے اے پورے دی پورا تمغہ، اے سارا ٹائٹل انہاں دے اتے، تے چنگا تے ہے کہ انہاں نو کسے طریقے تے روکاں، تے ہو سکتا ہے حضرت سعد آ جاون، انہاں نو بھیج دے مانگا، اے ٹائٹل ساڑے خاندانے چاہ جائے گا۔ نیت ٹھیک ہے، نیت بری نہیں، پر اندر دا پروگرام رب جانے۔ حضرت علی نے کہا انس سرکار سے ملنا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اجے حضور مصروف نے۔ کیوں فضل کریم صاحب؟ شاہ جی تسی اٹھ کے اتھے آ جاؤ، آپ پیران دے خلیفے چوکھے ہوندے نا، تاکہ خلیفیاں کو میں شاوران دی جان چھوڑا ہوں۔ تو حضرت انس نے کہا حضور مصروف ہے، حضرت علی آکھیا ٹھیک ہے میں پھر آ جاسا، پر او جامن تے اندروں کوئی جان نہ دے وے، تینو کسے بھی جان نہیں دینا، غیرانو ہاتھ لان نہیں دینا، اور کسے نو آن نہیں دینا، تے اے جڑا پرندہ ہے تیرے بغیر کسے نو، واہ کھان دے اتے تاڑا کافیہ ٹھیک آیا ہے، اگے پیچھے نہیں بول دے، کھان دے اتے بول پہ۔ حضرت علی گئے پھر آ گئے، حضرت انس نے کہا سرکار عرض کیتی ہے حضور مصروف نے،
ہن نیت ایک کیتی کھلوتے نے متا حضرت سعد آ جاون، پر جدو تیسری واری حضرت علی آئے، حضرت انس انہاں آکھیا مجبوری ہے، تہاڈا جانا ضروری ہے۔ او اندر گئے، سرکار مسکرائے، تار تے وچ رلے ہوئے سن نا، مسکرائے، فرمایا بہت دیر کر دی، مہربان آتے آتے، بہت دیر کر دی مہربان۔ سرکار او تہاڈا جڑا دروازے تے خلیفہ صاحب انہیں کرم فرمایا تا میں دیر نہ لایا۔ اگلی گال سنو، لجپال کنج لجپال دینے، سرکار نے فرمایا علی اے انسان دی فطرت ہے کہ ہر بندہ اپنی قوم والے پاسے تندئی۔ تانوں سمجھ آئیے؟ اساں جدوں حاجی صاحب نال سفر کر دیا نا، کئی گڈیاں راجپوتاں دیاں، ملکاں دیاں، رائیاں دیاں، بٹاں دیاں گزر دیاں، پر جتھے لکھیا ہوا نا گجراں دی گڈی، حاجی صاحب اور خاص طور تے پھر خلیفے بھی ماشاءاللہ پھر کھان پین والے وادن ویکھو جی حاجی صاحب گجراں دی گڈی جا رہی ہے، کیوں جی؟ ہر کسے نو اپنی قوم، کنے فرمایا؟ میرے نبی نے۔ فطرت انسانی فطرت ہے، اسے آپ کچھ بھی نام دے لیں، حضور نے ایک حقیقت کھولی اور حضرت علی کے دل میں بھی ڈال دی، کتے پتہ لگ جاوی تے انس نو این اون نہ آکھیں۔ یہ انسانی مجبوری ہے، ہر بندے کو اپنی ذات پیاری، اے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دل میں رکھا ہے، یہ نہ ہوتا دنیا بھی یہ اجڑ جاتی، اللہ نے فطرت میں رکھا۔ اب حضور نے کھلایا، حضرت علی نے کھایا، جب کھانا ختم فرمایا میرا مولا مرتضی دروازے پہ آیا، حضرت انس نے پچھو نعرہ لایا، او کھانا کھانا لے، او کھانا مک گیا، کوئی سلام دعا بھی نہیں، رکو۔ حضرت علی رکے، کہا پہلے تو آپ دعا کریں میرے لیے۔ کہا کیا؟ اللہ کہیں، اللہ انس کو معاف کر دے۔ تازہ کھاتا صاف۔ یہ ہے اصل اللہ پاک کا کرم کہ ان لوگوں سے کوئی کہیں ذرا سی لغزش ہو جائے وہ ٹھہرتی نہیں، تازی صاف۔ حضرت علی کو کہا منگو دعا، انہاں دا کیڑا مول لگدا سی، اور میں بھی ممبر تو اتردا آدن اے دعا کرے، میں کیتی جانا پھر ساڑھا کیڑا، اللہ نو عرضی کرنی ہے۔ تو حضرت علی نے کہا یا اللہ انس کی غلطی معاف فرما۔ انس مسکرا پڑا، کہا چلو میرا کھاتا تا صاف ہویا۔ اور اگلی گال بھی سن لو، تسی تے صرف کھانا کھائی جاندے ہو، اصل پیغام تو میرے پاس ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا تسی ایویں نہیں آئے، کسی نے بلایا ہے تو علی آیا ہے، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی، آپ خود نہیں آئے، حضور نے مانگی دعا۔ علی اصل اگے گالے، انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہا حضور نے کہا یا اللہ جو مخلوق میں تجھے پیارا بھیج، تجھے مبارک ہو، تو پوری خلق میں ٹائٹل جیت کے جا رہا ہے، جس کے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ میرے نبی کو بزم ہستی میں سب سے کون زیادہ پیارا تھا؟ حضرت عائشہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ بی بی پاک نے جواب دیا فاطمہ۔
کل مخلوق سے زیادہ پیاری نبی کو اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی. پوچھنا لے آکھیا بی بی جی من الرجال بہے تے بدیاں مرداں دی گل پوچھ رہے ہیں. بی بی نے آکھیا زوجہا جیڑا فاطمہ دا خاوند سرتاج پھر او دا راج. گل ہو جانی ہے لمبی, میں تے تمہید دے وچ ٹائم مکا بیٹھنا ہے. یہ تمہید میں عرض کر رہا ہوں, ایک بندہ جس نے کوئی کاروبار, کوئی نہ تھا کاروبار, بدن پہ زیرے ہاتھ میں تلوار. جہاں کسی نے حضور کی طرف میلی نظر کو اٹھایا ہے یہ وہیں آیا ہے. اس نے کئی ٹیڑھوں کو سیدھا. ایک منزل پہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہم اگر ان چیزوں کے اہل نہیں تو کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں آئی زبان میں نہیں کھولی کتے لڑائی نہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں میں آکھیا جنہیں توانو سیدھا کیتا تے تواڈے وڈیاں سیدھا کیتا. یہ حیدری تلوار ہے. انہیں آکھیا اساں کی کاروبار کرنا ہے؟ اساں تیرے نال پیار کرنا ہے. تے وہ پھر کیتا سایہ بن کے جہاں کہیں سرکار نے بھجوایا ایک خالی نہیں آیا. جہاں بھجوایا شکست کے نام سے ہی یہ بندہ واقف نہ تھا. لوگ فتح کے پیچھے بھاگتے تھے, فتح اس کے پیچھے بھاگتی تھی. کسی منزل پہ کسی جگہ پہ پیٹھ نہیں دی. وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ میں اترے تو حضرت علی کے پاس زرہ کا ایک ٹکڑا تھا, وہ نمائش کے طور پر یہاں سینے پہ لٹکا لیا. آگے بڑھے, کسی دوست نے کہا سونیا پیچھے بھی کچھ کر لے. پچھوں لگا نا پشت دے وچ تیر, سینے نو چیر کے نکل جائے گا. علی نے پلٹ کے ویکھیا, فرمایا علی پشت دے کے کدے لڑیا ہی نہیں. جدوں آیا ہاں یہ علی ہے. یہ اگر جنگ بدر ہوتی ہے اللہ اکبر تو پہلا مرد اور فرد جس کو میدان میں اتارا جاتا ہے, کیونکہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. پہلا ہی بندہ گیا تے گیا, لیکن جدوں اے آیا داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی. رب کو یہ بندہ اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا. اس کے بھائی اور بھی تھے, پیارے تھے, حسین تھے, بڑے تھے, بیٹھے نہیں کھڑے تھے. وہ بھی عشق رسالت کی سیڑھی پہ چڑھے تھے, اور کوئی چھوٹے موٹے بھی نہ تھے. میرے حضور حضرت جعفر کو تکتے تھے, کہتے تھے جعفر جی آقا تیری خلق میرے ورگی, تیرا خلق بھی میرے ورگا. اور وہ پھر بجد کرتے تھے خوشی میں. حضرت جعفر آئے نہ ہو حبشے سے ہجرت والے سفر سے واپس, ادھر جنگ خیبر فتح ہوئی, ادھر جعفر آ گئے. حضور اٹھے, سینے سے لگایا, چوما اور حضرت جعفر ایک ٹانگ پہ رقص کرتے ہوئے آئے. سرکار نے فرمایا اے رقص کی کر رہے ایک ٹانگ دے اتے. جعفر آکھیا حبشے وچ میں یاراں نو یار انج مل دے ویکھے نے. اے نمیاں ریتاں, نمیاں پریتاں. حضور نے چوما, سینے سے لگایا. کوئی چھوٹا آدمی ہے,
جب حضرت جعفر کی شہادت ہوئی حضور نے فرمایا رائے تو جعفر یطیر فی الجنت مع الجناحین، فرمایا میں جنت وچ تکے آئے تے میرا جعفر فرشتیاں دے نال۔ اعلی حضرت کہتے ہیں جعفر کومی پرد صبح و مساء با قدسیاں، یہ کس کا کلام ہے؟ امام احمد رضا ایتھیا۔ جعفر کومی پرد صبح و مساء با قدسیاں با قدسیاں، کیا جعفر وہ ہے جو صبح و شام قدسیوں کے ساتھ جنت میں محو پرواز ہے؟ اتنا بڑا بھائی ہے، لیکن میرے نبی نے بولا کہ رب نے محمد عربی کی نسل کی بقا کے لیے ایک ہی فرد کائنات میں چننا تھا، اس رب کو پوری بزم ہستی میں ایک بندہ پسند آیا، فرمایا ان اللہ جعل ذریتی فی صلب علی، اللہ نے مجھ مصطفیٰ کی اولاد کو، اولاد میری تھی، پشت علی تیری تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصل نسل صفا وجہ فضل خدا، اصل اللہ سلامت رکھے، اصل نسل صفا۔ ایک تے اوکھی بڑی زبان، اور میں فارسی والا تاں ہی چھڑ دیتا، ورنہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں السلام احمدت سہرو برادر آمدہ۔ علماء بیٹھیں تے میں ذرا تھوڑا انہاں نال بھی موکلواں۔ السلام احمدت سہرو برادر آمدہ، حمزہ سردار شہیداں عم اکبر آمدہ۔ السلام احمدت سہرو برادر آمدہ، او ہستی جیدہ پاک احمد مصطفیٰ سسر ویے تے ویر ویے۔ بڑا اوکھا جا کام میں، پوری کائنات میں صحابہ کی دنیا نیچے نبیوں رسولوں کو چھوڑ کر ایک بندے کو بھی اجازت نہیں جو منہ اٹھا کے نبی کو منہ در منہ کہے کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ شرعاً کسی کو اجازت نہیں ہے جو میرے نبی کو کہے میرا نبی بے شک کہے، لیکن دوسرے کو اجازت نہیں کہ میرے نبی کو کہے تو میرا بھائی ہے، لیکن ایک بندہ اٹھ دیاں بہن دیاں گان دیاں سون دیاں آدھے انا خل مصطفیٰ انا عبداللہ انا خل مصطفیٰ، میں بندہ خدا دا میں بھرا مصطفیٰ دا۔ اس بندے کو رب نے یہ عزت بخشی، ایک بندہ، پھر اس کے گھر پہ رب نے کرم فرمایا، جوڑا پھلاں دا کھلایا، تے جدوں پہلا پھلا آیا
پاک رسول نے کرم جا فرمایا تے انہوں سونیا نے اٹھا کے پیش فرمایا تے رسول پاک نے فرمایا ایدہ نا کی رکھے آجے پاک علی آکھیا حرب یا دوسرا نام لیا فرمایا نہیں اس کا نام ہن حضور نو رکھنا چاہیے نا حضرت علی نہیں رکھ سکتے بی بی پاک نہیں رکھ دے تے پھر کے دا حق بندا ہے حضور نو لیکن فرمایا نہ تساں رکھنا نہ اساں رکھنا پھر کون ہے جڑا نہ رکھے گا فرمایا ان اللہ حاجب اسم الحسن رب نے جنت میں توفتن ان کا نام چھپایا جب حسن بھجوایا نام بھی ہدیتن بھجوایا یعنی نام رب نے منتخب فرمایا ارواروں نہیں آیا اے پاروں آیا اے پروردگاروں آیا اے سرکاروں آیا پھر حضور نے لعاب مقدس پلایا کھجور منگوائی تو اسے خوب چبا کے تالو سے چپکایا تاکہ چس لیتے رہے نام بھی پار سے ہر کام پار سے اجازت پروردی گار سے پھر دوسرا آیا آنے سے پہلے حضرت بی بی ام فضل نے آکے میرے نبی کو ایک خواب بڑا دکھیارا خواب سنایا خواب بھی دائیں بائیں کسی کو نہیں آیا نبی کے گھر والوں میں سے بی بی ام فضل حضور کی چچی کو آیا اب خواب رات کو تکا بی بی تھر تھراتی کانپتی ڈرتی گھبراتی حضور کی خدمت میں آئی یا رسول اللہ بی بی خیر ہے ہوا کیا ہے یا رسول اللہ کیسے بولوں کیسے بتاؤں کیسے منہ کھولوں کیسے لب چولوں کیسے زبان ہلاؤں آقا بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے فرمایا بولے گی نہیں بتائے گی نہیں جواب پائے گی نہیں خواب بولے گی تو پھر جواب بھی آئے گا سرکار بڑا دکھیارا خواب ہے فرمایا بول دے منہ کھول دے بی بی نے کہا میرے آقا میں نے خواب دیکھا آپ کے جسم جگر سے ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آن گرا میری گود میں آن گرا ہے بی بی پلکیں بھیگی حضور مسکرائے سرکار یہ خواب دکھ دینے والا آپ ہنس پڑے فرمایا بی بی خواب اور ہے اس کی تعبیر رب دے گا ہمیں شبیر آ رہا ہے سنیوں کا پیر اللہ یہ خواب کی تعبیر ہے رب کرم فرمانے والا ہے زہرا کے گھر ایک مہمان آنے والا ہے اللہ کرم فرمانے والا ہے لیکن ایک پہلے کا نام حسن دوسرے کا نام حسین ہے سین نون حسن اور حسن کا معنی سونا نہیں ڈاڈھا سونا کیا اے مسئلے تے ہن تسی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ علیہ کھولو گے اساں تے اتنا ہی عرض کر سکتے ہیں اے علماء دس سکتے ہیں کہ وجہ کیے جیڑی بھی وجہ ہے اے دا معنی ہے بڑا سونا یعنی جتھے حسن مک جاوے
تے حسن بھی سلام کرن آوے تے حسین اے دی تصغیر ہے کیے تصغیر ہے تصغیر دا معنی تے ہوندا ہے او وڈے کولو ذرا کم لیکن علماء کہتے ہیں نہیں جب عربی زبان کا قاعدہ ہے لفظ تھوڑے تو معنی بھی ذرا تھوڑا لفظ بڑھ گئے معنی ہوری چڑھ گئے فیض صاحب سبحان اللہ اے علماء دی دادے بیٹھے نے علماء دے پر دادے اللہ پاک صحت دے وے قبلہ فیض صاحب او پرانے دور دے جڑے ویلے اسی پیدا نہیں ہوئے سا یہ گولڈ میڈلسٹ سن اے ایویں نہیں ایتھے چھپے ہوئے شیر بھی بیٹھن تے چیتے بھی بیٹھن تے ایتھے گدڑیاں دے وچ لال بھی نے تے ساڈے نال بھی نے تے ایویں تے نہیں چس پئی ہوندی آخر کچھ ہے اس سنن والےاں وچ ایک بھی ذوق والا ہوئے نا تو پوری محفل دے ذوق دی چادر تن جاندی ہے اس واسطے میں علماء نو آکھیا تسی ذرا نیڑے ہوو اور نیڑے تے ویتھ نہ رہے ذرا حسین اور حسنہ شہادت کو کہتے ہیں کیونکہ حسنہ شہادت ہے تو ان کے نام کے اندر قدرت نے رکھ دیا حسن شہید حسین شہید اسے بھی دید اسے بھی دید جس کو ہوئی ان کی دید اس کی ہو گئی اتھید وہ بھی شہید وہ بھی شہید وہ بھی سونا انہاں دوواں ورگا کوئی نہیں ہونا پر تماشے علی عجیب بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اور مولا علی بولتے ہیں میرا ایک پتر ناف تو لے کے زلفاں تک سونے دی تصویر دوجا ناف تو لے کے تلیاں تک سونے دی تصویر شیخ محققات نے انہاں دوواں نو کٹھا کرو پورا محمد بن جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی راز تے پہنچ گئے اسی اصل منزل تے پہنچ گئے کہ رب پاک نے دو بیٹے علی کے زندہ رکھے زہرا پاک کے بدن سے اور یہ ہیں کتنے اعلیٰ شیخ تقی الدین سبکی شیخ الاسلام زمانہ وہ کہتے ہیں شرف ذات اور اس تو زیادہ میرے کو کھولیا نہیں جانا شرف ذات طہارت تینت طہارت خمیر شرف ذات میں حضرت خاتون جنت اور اس کے ان دو بیٹوں سے کائنات کا کوئی فرد آگے نہیں ہے اعلیٰ حضرت نے اس کو تھوڑا اور کھول دیا فرمایا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام دونوں کائنات میں آلہ دونوں کائنات میں حسین دونوں آدھی یہ تصویر اے پوری کر چھڑ دو تواڈے کارخانے چ کوئی کمی سی اے ادھی اے تے ادھی اے انہاں آکھیا تینوں پتہ نہیں شور نہ پا
ایویں شور نہ پا ذرا اگیا اگے ہوئے شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی بولے تے اعلیٰ حضرت انہاں بھی موتی رولے انہیں آکیا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین اور تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین یا نبی یا نبی اگر واقعی تسی سمجھ گئے ہو نا تے توانو آفرین ہے حالانکہ میں نو ادھا یقین ہے کیوں بھائی بدلے بھی عجیب بات کہی نا اعلیٰ حضرت نے کہ معدوم نہ تھا ویسے میرے بھائی نے نعرہ لایا تے تساں بھی مسکرا کے میں نو فرمایا تے میں بھی پھر سن کے یقین ہی فرمایا کہ تانوں سمجھ آیا تے میں پھر بھی ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ گل 100% پکی ہو جائے یہ بھی فکر کی اڑان دیکھیں تخیل کی پرواز دیکھیں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ روایات میں ہے حضور کا سایہ نہیں تھا اعلیٰ حضرت بھی اسی عقیدے کے مائل قائل ہیں لیکن یہاں کہتے تھا سونیا مرواؤ انہاں کیا تھا لیکن یوں نہیں تھا تو کہاں تھا فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین اصل میں حضور کے نور نبوت کا نور جو ہے اس کی جلوہ گاہ یہ دو تھے اب وہ جلوے حضور کے جسم کے جلوے سامنے آئے قدرت نے اپنی طاقت سے ان جلووں کو جب وجود بخشا آدھے سے حسن بنا ڈالا آدھے سے حسین بنا ڈالا اب یاد رکھو اصل سے سایہ جدا نہیں ہوتا جو سایہ ہے کہاں سے آیا ہے وجود ہے تو یہ ہے وجود نہیں تو یہ نہیں اس لیے نبی نے بولا حسین منی وانا من الحسین یہ مجھ سے میں تجھ سے کیا مطلب ہے تیرا وجود مجھ سے یہ ان حدیث لنگر شریف دا بھی کم نیڑے نیڑے آ رہے ہیں تے میں ویسے تقریر ختم کرن تو پہلے تہاڈا شکریہ ادا کرانگا کہ تسی دوجی رات تے خیر دی برسات تے تسی آرام نال بہ کے لنگر لیندے ہو تہاڈی کیا بات اللہ تانوں سلامت رکھے اے نال سانو لوگ آدن بڑے تواڈے جڑے نا سنن والے بڑے مہذب لوگ نے ورنہ کھان ویلے ہوش وچ لاہوری نہیں رہندے اے جننے بھی مہذب پینٹ پتلون وچ ہوویں یا اے 50,000 دے سوٹ وچ ہوویں بس روٹی کھلی نہیں انہاں نو تہذیب بھولی نہیں پھر نہ ٹائی دا پتہ ہوندا نہ کوٹ دا لیکن حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہاں بڑی مہربانی کی تھی تے میں نو بھی حاجی افتخار صاحب نے بھی آخ دیتا تو آکھن لگے شکریہ بھی ادا کریں میں کہ تماشا ہو گیا تقریر بھی میں کراتے شکریہ بھی کوئی ایک کام ہی کروا لو نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوکھا لیکن تھوڑا شکریہ تقریر میری مکی نہیں اجے اجے درمیان ہے
واہ 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 نوجوان، اللہ تیرے جذبات بھی سلامت رکھے. ورنہ جیڑے ویلے بندے نو آکھو نا کہ او دیگ بھی تیار ہے تے تقریر بھی اروار ہے، او شودے اتھے ہی مرغی جڑی کوکڑے آلی او دی طرح انج کر لیندے. اجے اور تقریر کرو گے جی اور کرنی ہے. دو وجود، دونوں حضور کے حسن کا جلوہ، دونوں حضور کے حسن کی تصویر، دونوں حضور کے جسم کے ٹکڑے. اور میرے نبی نے، ہر حدیث اٹھاؤ، میرے نبی نے جب بھی بولا انہیں بیٹا بولا. خود قرآن نے انہیں بیٹا بولا. ندعو ابناءنا، قرآن نے بھی بیٹا بولا، نبی نے بھی بیٹا بولا. یہ حضور خود فرماتے رہے جس کا بیٹا ہو اس کا بولو ادعوہم، ان کو اپنے آبا کے نام سے پکارو. لیکن اپنی واری آئی تے مڑ مڑ آکھنا ہازان ابنایا، اے میرے پتر نے، قومور میرے بیٹے کے لیے اٹھو، ابنی ہازا میرا بیٹا. اور ان کو موقع ملا، وہ بھی کہتے ہیں ہمارا بابا. عمر میرے باپ کے منبر سے اتر، ان کو بھی موقع ملا. یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی فلسفہ ہے، یہی فلسفہ ہے. ہم نے یار کو کائنات کی ہر عزت بخشی، ہر صفت بخشی، ہر شان بخشی، لیکن ایک تھی شہادت. شہادت کا مطلب یہ ہے، کامل شہادت وہ ہے کہ میدان میں کوئی آئے اور کسی کے ساتھ ٹکرائے، اللہ کے لیے تلوار چلائے یا کسی کی گردن اڑائے یا اپنا سر دے کے شہادت کا تاج سر پہ ٹکائے. اب سرکار میدان میں تو اترے، لیکن حضور کسی میدان میں شہید نہیں ہوئے. تو ہو سکتا تھا کوئی بڑ بولا منہ پھٹ یہ کہے تم کہتے ہو میرے نبی کو ساری شانیں ملی، شہادت جیسی شان سے نبی کو خدا نے محروم رکھا. تو اس کا جواب اہل دل نے یہ دیا، فرمایا رب نے بولا دل نو نہ لاوی مدنی ڈھولا، اساں انج مقاماں گے رولا، دو وجود بناواں گے تیرا ہی رنگ لے آواں گے تے تیرے خمیر دے وچوں اٹھاواں گے. بے شک علی نو وسیلہ بناواں گے، لیکن تیرے وجود دے ٹکڑے ہون گے، تیرا ہی خمیر انہاں دا خمیر ہوئے گا. تے اے یاد رکھو تسی درخت تے شجر رو، او تواڈا سمر نے، تے سمر دے اتے کلہاڑی پوے تے درخت نو تکلیف ہوندی ہے. اس واسطے حضور فرما دے نے جنہاں انہاں نال پیار کیتا انہاں میرے نال پیار کیتا، جنہاں انہاں نو دکھ دیتا انہاں میں نو دکھ دیتا، جنہاں انہاں نو خوش کیتا انہاں میں نو خوش کیتا. اے میں تو جدا نہیں، میں انہاں تو جدا نہیں. انہاں دا محب میرا محب، انہاں دا مبغض میرا مبغض، انہاں دا موزی میرا موزی. جے دے نال انہاں دی جنگ او دے نال میری جنگ، جے دے نال انہاں دی پیار منہ نال میرا پیار. سمجھو سرکار اس لیے شہادتیں پھر دو شکلیں رکھتی ہیں، ایک شہادت چھپی ہوئی، ایک شہادت علل اعلان. اگر ایک رب دیتا لوگ انگلی اٹھاتے، دوسری نہیں تھی. ایک شہادت کو علماء سری کہتے ہیں، دوسری کو جہری کہتے ہیں. سری شہادت جس کا پتہ کسی کو نہ چلے، شہید ہو جائے بندہ. جہری شہادت 14 صدیاں بیت گئیں، بچہ بچہ نعرے لگا رہا ہے، حسین کا نام آ رہا ہے.
زندہ حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ بس سمجھ لو اللہ پاک نے بڑے بھائی کو شہادت کا وہ تاج پہنایا جو میں نے چند دن پہلے بتایا۔ انہیں زہر پلایا گیا اور منتیں کی گئی، پاک حسین تڑپتے رہے، روتے رہے، منتیں کرتے رہے۔ بہنوں نے کلائیاں پکڑی، ہاتھ جوڑے، حسن بول تجھے کس ظالم نے زہر دیا؟ لیکن وہ سارا راز پی گئے تاکہ شہادت سری رہے، شہادت چھپی رہے۔ اس کی شہادت سری ہو گئی، بظاہر شہادت حسن کی، حقیقت میں شہادت مدنی سجن کی۔ دوسری شہادت پاک حسین کی ہوئی، اور اس شہادت کو بیان ہم بعد میں کریں گے، لیکن اتنا ہم کہہ دیتے ہیں کہ جتنے آنسو میرے حسین کے لیے بہ گئے، اگر وہ آنسو کٹھے کر لو کئی دریا بہ جائیں گے، اگر وہ آہیں کٹھی کر لو تو کئی بھٹیاں آگ کی سلگ اٹھیں گی، اتنے۔ اور پھر کمال یہ ہے، ہندو حسین حسین کرتا ہے، عیسائی حسین کو مانتا ہے، یہودی حسین کو مانتا ہے، سکھ حسین کو مانتا ہے، سب جھگڑوں کے باوجود تمام اہل ایمان پاک حسین کو جانے ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ وہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ گلشن زہرا کا پتا پتا ہے آئینہ دار خصال محمد، ہے حسنین حسن و جمال محمد، علی زور دست کمال محمد، یہ ہے شان محمد، بول رہے تھے خانے آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ تسی آکھو نا کیڑی چیز دا؟ حلوے کھان دا۔ آپ نے ایسے ہی تشریف رکھنی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ خون جگر ہوتا ہے نا، 5 مرتبہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ یہ میں تیرے لیے، تیرے دین کے لیے جاتا ہوں۔ اپنے آپ کو، میرے پیر نے مجھے کہا تھا کہ پل پل تو انو ضرورت ہے، نیت نو سیدھا رکھن دی، او میں نو بھول دے نہیں پیر ہو رہی، تے پیر بھی انج دا ہوئے چرا بندے نو بھول لے نہیں۔ او نبی دا گدا سی، او دے نام محمد کرم شاہ سی، او بڑا سونا بندہ سی، او دا ڈیرا سی تے شہر او دا بھیرا سی، اتھے ساڑا پھیرا سی۔ تے میں دل سے آپ سے ہم محبت کرتے ہیں، آپ پیارے لوگ ہیں، ہم آپ کی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے، آپ کی تُسا پتہ نہیں کر دے ہو یا کی کر دے ہو، ہم آپ کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آج حاجی صاحب کے ڈیرے پہ اللہ اس ڈیرے کو آباد رکھے، ہمارے حاجیوں کے ڈیرے کو آباد رکھے۔ ہم آپ کی باتیں کر رہے تھے جو آپ روز تشریف لاتے ہیں، اور حاجی صاحب مجھے دل سے میں خوش ہوا، میں حصہ تو کم ہی ڈالتا ہوں باتوں میں، تو وہ فرمانے لگے بڑے مخلص لوگ ہیں، بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں، میں وچوں بڑا خوش ہویا۔ تو آڈیاں گلاں تے تسی بھی وچوں خوش ہو لیا کرو، منہ نہ بڑا ہی رکھیا کرو، بڑا بہڑا لگتا ہے بندہ۔ سبحان اللہ، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام،
اے میرے بے نیاز پاک پروردگار، ہماری ان محبتوں کو سلامت رکھنا، ان عقیدتوں کو سلامت رکھنا۔ یا اللہ تجھے تیری عظمت شان کا واسطہ، تو کریم تو رحیم ہے، ہمیں اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے اسلام سے محبت عطا فرما، ہمارے پیارے دین کو اونچائی بلندی عطا فرما، دین کا نام لینے والا کوئی بھی ہے سب کو سلامت فرما۔ یا اللہ مساجد کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما، تمام اہل ایمان کو آباد فرما، اہل ایمان کی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے بھی دوست، احباب، بچے، عورتیں، مرد، بچیاں، جو بھی لوگ آتے ہیں، یا اللہ تیرا ذکر، تیرے نبی کا ذکر، تیرے دین کا ذکر، تیرے دین کے نام لیواؤں کا ذکر ہوتا ہے۔ یا اللہ سب کے سینوں کو مدینہ بنا دے، سب کی فکر کو سچائی ستھرائی عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے دوست احباب، بالخصوص ہمارے حاجی صاحبان اور دیگر نوجوان، پوری ٹیم، یا اللہ یہ پورے 10 دن رات لگاتے ہیں، یا اللہ انہیں اس دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرما، آنے والی دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرما۔ یا اللہ اگر کہیں ہم سے کمی بیشی سننے سنانے، اٹھنے آنے جانے بولنے میں ہوتی ہے، ہم دست بستہ معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں معافی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔